نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، زندگی بھر مانگتا رہتا ہے، اور اللہ زندگی بھر دعاؤں کو قبول کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کو نظر کہ اللہ اپنے طریقے سے دعا قبول کرتا ہے۔ اگر اللہ ایسے دعا قبول کرے نا، آپ نے ادھر کہا اے اللہ میری تنخواہ ڈبل کر دے، آفس گئے باس نے کہا کہ جناب نئے وزیر اعظم نے جو اعلان کیا ہے اس کی منظوری ہو گئی، ٹھا ٹھا کر کے ایسے دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو غیب پر ایمان ختم، پھر تو دعا کی ترغیب دینے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ سب لوگ مصلی لے کے مسجد میں آ جائیں گے، سارا دن دعائیں مانگتے رہیں گے کہ اللہ سے جو مانگو ملتا ہے، خربوزہ مانگو خربوزہ ملتا ہے، تربوز مانگو تربوز ملتا ہے، افطاری میں پکوڑے مانگو پکوڑے ملتے ہیں، سموسے مانگو بھوک لگ رہی ہے کیا کریں سموسے ملتے ہیں، جو مانگو وہ ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ میں اتنی غیرت ہے کہ جب کوئی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے تو اللہ کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ مسلسل دعا مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے اور اللہ قبول کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ بندہ ایک دن زبان سے ایک لفظ نکالتا ہے، کیونکہ اس کو قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہوتی نا دعا۔ اگر یہ لفظ زبان سے نکالتے جیسے کہ آج کل لوگ نکالتے ہیں زبان سے، تو حدیث میں آتا ہے یہ جو جملہ زبان سے نکالا ہے اس کے بعد سے اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی قوم اشراق کی نماز نہ پڑھتی ہو اس لیے اللہ کا عذاب آ گیا ہو، کوئی قوم تہجد نہ پڑھتی ہو اس لیے اللہ کا عذاب آ گیا ہو، کوئی قوم صبح اور شام کے وظیفے نہ پڑھتی ہو اس لیے اللہ کا عذاب آ گیا ہو، یہ وجہ نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے عذاب ہمیشہ اس قوم پر آیا جس نے گناہ کیا، اور گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ نے کہا یہ کام مت کرو اور قوم نے وہ کام بولنے کیا۔ اشراق تہجد کی بڑی ویلیو ہے، اس کی ویلیو میں کم نہیں کر رہا، لیکن یہ تمام چیزیں اس وقت مؤثر ہیں حقیقت میں جب آپ برائی سے بچتے ہیں۔ ہمارے ہاں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، گناہ سے برائی سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں تھوڑا کر لو، کرو اس طریقے سے جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں، تھوڑے پہ راضی ہو جاؤں گا۔ ہم کہتے ہیں زیادہ کریں گے مگر اخپل طریقے سے کریں گے، طریقہ وہ ہوگا جو ہمارا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جی بھر کے کر لو، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، جی بھر کے کر لو۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، قرآن کہتا ہے اس کی کوشش قبول ہوگی، اس کی محنت قبول ہوگی، جو محنت اس طریقے سے کرے جس طرح سے اللہ نے بتائی ہے، اس کی محنت قبول ہوگی۔ تو ارادہ کریں، عزم کریں، اپنی زندگی سے ایک ایک گناہ کو خارج کرنا ہے۔ ہم اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے کہ ایک ڈائری میں اپنے گناہوں کی لسٹ تیار کرنی چاہیے۔ جب شادی کرتے ہیں نا تو بلاتے ہیں اتنے لوگوں کو، تو لسٹیں تیار ہوتی ہیں نا، کیا خیال ہے؟ لسٹیں تیار کیوں کی جاتی ہیں؟ کوئی رہ نہ جائے۔ بعض دفعہ کوئی بڑا ہی بخروٹی قسم کا ہوتا ہے، غلطی سے رہ گیا، پوری زندگی ناک میں دم کر کے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، کہ مجھے کیوں نہیں بلایا، مجھے کیوں نہیں بلایا۔ آپ کہتے ہو یار نام لکھنا بھول گئے تھے یا بلانا بھول گئے تھے، تو نام اس لیے لکھے جاتے ہیں کہ بھائی ایک ہفتہ پہلے سے لکھنا شروع کرو، ایک ہفتے میں تو سارے یاد آ ہی جائیں گے، رہ گیا ہو سکتا ہے کل یاد آ جائے، پرسوں یاد آ جائے، تو نام لکھے جاتے ہیں ان کو بلانا ہے اور ان کمبختوں کو نہیں بلانا، یعنی جن کا نہیں بلانا ہوتا ان کا وہاں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، مشورہ ہوتا ہے نا، اس کو بھی نہیں جی، اس کو نہیں، اس نے ہمیں نہیں بلایا، اپنی کسی شادی میں نہیں بلایا، خود کئی بار شادی کی اس میں بھی نہیں بلایا، چلو ہوتا ہے نا اپنی پہلی والی میں بلاتا نہیں بلاتا تو اپنی ہی دوسری میں بلا لیتا، دوسری میں نہیں بلایا اپنی ہی تیسری میں بلا لیتا، جس نے اپنی کسی میں نہیں بلایا ہم اس کو اپنی اکلوتی میں کیوں بلائیں؟ یہ بھی کانسیپٹ ہوتا ہے، یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو دوسری کر رہا ہوتا ہے وہ بلا کے ڈھنڈورا پیٹ کے نہیں کرتا، وہ تو چھپڑ میں کرتا ہے، بعد میں پکڑا جاتا ہے وہ۔ خیر،
تو لسٹ لکھی جاتی ہے، ان کو بلانا ہے۔ لسٹ لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی رہ نہ جائے۔ ہم نے بڑوں سے سنا حکمت کی بات کہ اپنے گناہوں کی بھی لسٹ خود تیار کرنی چاہیے۔ آپ نے کسی کو شادی میں بلانا تھا، وہ نہیں آیا، بھول گئے، اس سے اتنا نقصان نہیں ہے۔ آپ نے اپنی اصلاح کرنی تھی اور ایک گناہ ایسا رہ گیا جس سے توبہ کیے بغیر آپ دنیا سے چلے گئے، اس کا وبال بہت زیادہ ہے۔ یہ ایک گناہ آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لوگ اس کو تو دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ کوئی نیکی کام آتی ہے، بخشوانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس کو تو دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ جیسے بعض دفعہ کوئی نیکی بخشوانے کا ذریعہ بنتی ہے، بعض دفعہ کوئی ایک گناہ برباد کرنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ بعض دفعہ کوئی ایک گناہ ایسا ہوتا ہے جس کو آپ ہلکا سمجھتے ہو لیکن وہ آپ کو برباد کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان بعض مرتبہ زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے جسے وہ بہت ہلکا سمجھتا ہے، اللہ کی نظر میں اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم کے گڑھے میں پھینکا جائے گا۔ وہ اتنا سخت جملہ ہوتا ہے، کس کی نظر میں؟ اللہ کی نظر۔ آپ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ بتاؤ کوئی شخص ساری زندگی تہجد پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اللہ کے خوف سے روتا رہے، صدقات و خیرات کرے، کوئی پریشانی آئی اور منہ سے یہ جملہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کو میں ہی ملا ہوں پریشان کرنے کے لیے، ساری ٹینشنیں اللہ نے مجھی کو دی ہوئی ہیں، میرا ہی بیڑا غرق کر کے رکھا رہتا ہے ہمیشہ اللہ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہلکا جملہ ہے؟ اس ایک جملے میں اتنا وزن ہے کہ اس میں یہ طاقت ہے کہ یہ آپ کی ساری زندگی کی نیکیوں کو کھا جائے۔ اللہ کہے گا جب تو مجھے ایسا سمجھتا ہے تو پھر تو تیری میری کیسی دوستی، کس بات کی دوستی؟ یہ تہجد لے جا کسی اور کے پاس۔ ہم یہ کہتے ہیں ایک جملہ ہی تو تھا، زبان سے نکالا ہے کہ انسان کو ایک روحانی طور پر اخلاقی، جس کو ہم روحانی کہہ دیتے ہیں، وہ اخلاقی طور پر انسان بلندی تک کیسے پہنچ سکتا ہے، جسے ہم آسان زبان میں کہتے ہیں انسان اچھا انسان کیسے بن سکتا ہے۔ یہ بھی ایک سائنس ہے جو یورپ میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ والی جو سائنس ہے نا، سوشل سائنس جس کو کہا جاتا ہے، ایک ہے میڈیکل سائنس۔ ڈاکٹر کیا کرے گا؟ آپ کی صحت کو سائنس کی روشنی میں اچھا کر دے گا، ڈولے شولے بن گئے آپ کے، کولیسٹرول فری ہو گئے آپ، یعنی اتنا کولیسٹرول جتنا ضروری ہے ویٹ آپ کا بڑھا دیا، لیکن اس سے اچھا تھوڑی بن جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ چور نکلے، ہو سکتا ہے اسی صحت کو وہ ڈکیتی میں استعمال کرے، ہو سکتا ہے وہ اپنے ماں باپ کا گلا گھوڑ دے۔ تو اچھا بنانے کے لیے یورپ نے جب مذہب کو نکالا نا اپنی یونیورسٹیوں سے، عیسائیت سے بغاوت کی انہوں نے، تو اچھا بنانے کے لیے انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ انسان کو اچھا بچہ بنانے کے لیے بھی ایک عقل کی روشنی میں اور حواس کی روشنی میں ایک علم وضع کیا جس کو سوشل سائنس کہا جاتا ہے، کہ بھئی اس کے بنا بھی کہ مشاہدے پر ہے۔ تو مشاہدات کی روشنی میں ہم یہ فیصلہ کریں گے، تجربات کی روشنی میں، مشاہدات کی روشنی میں ہم ایکسپلین کریں گے کہ اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اچھا انسان کسے کہتے ہیں۔ یہاں بھی گڑبڑ کر دی، یہاں بھی کیا کر دی؟ بھئی آپ جو تجربے کر رہے ہو تو اس سوسائٹی میں کر رہے ہو جو پہلے سے بنی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے یہ اچھی ہو ہی نہیں۔ آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کس کی سمجھ میں آئے گا؟ سوسائٹی، کلچر ایک دوسرے کے کتنے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں نا۔ آپ کلچر کو اپنا باپ بنا رہے ہو تو کلچر کو تو آپ نے پہلے فرض کر لیا کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ کلچر ہی غلط ہو۔ یہاں بھی انسان خدا کی قسم گھوڑے دوڑاتا رہے گا عقل کے، کبھی کسی ایک پوائنٹ پہ دو فلاسفر بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ان میں اتنا اختلاف ہوا نا، مثال کے طور پر نکاح کر کے رہنا چاہیے یا زنا کرنا چاہیے، عقل کوئی رہنمائی کرے گی یہاں پہ؟ کچھ لوگ کہیں گے نہیں جی جوڑوں کی شکل میں رہنا چاہیے، نکاح ہو، اس سے تمیز ابا اماں چچا ماموں وجود میں آتے ہیں، دوسرے کہتا نہیں آتے تو کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے نا، اگر زنا کر لیں تو کیا، یہ تو مذہبی لوگوں نے کہا ہے زنا بری چیز ہے تو ہم رہ لیتے ہیں، ہم کیا ضرورت ہے؟ تو ان کے ہاں پھر اچھے کا ہوتے نا، اچھے کی فہرست سے بہت ساری چیزیں نکلتی چلی گئیں۔ مذہب نے تو بہت ساری چیزیں ڈالی تھی نا، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اوف کرتا ہے، ان کی خدمت نہیں کرتا، ماں باپ نے کبھی ہاتھ اٹھا لیا تو برداشت کرنا ہے تمہیں، جو ابا کے تھپڑ کے جواب میں وہ ابا کو تھپڑ مار دے یا پولیس کو فون کرے تو مذہب کیا کہتے ہیں؟ اچھا آدمی ہے، مذہب کہتے نہیں برا آدمی ہے، احسان فراموش ہے۔ لیکن جب عقل پرستوں نے خود سے غور کرنا شروع کیا نا، خود سے سوسائٹی کے لیے اصول وضع کرنے شروع کیے، تو وہ چونکہ اپنی سوسائٹی کو دیکھ کر، وہ سوسائٹی جو خدا کا انکار کرتی ہے،
تو وہاں تو شراب بھی ہے، زنا بھی ہے، لڑکوں سے بدفعلی بھی ہے، نشے بھی ہیں، کیا کیا. تو انہوں نے اچھے کو ایکسپلین کرتے ہوئے نا بہت ساری چیزیں نکالنا شروع کی. نہیں، اس کا اچھے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں تو بھی آپ برے آدمی نہیں ہیں. اگر بچہ پولیس کو فون کر کے اپنے ابا کو یا اماں کو جیل میں بھجوا دیتا ہے تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. اگر آپ شادی نہیں کرتے، ویسے ہی کسی سے نائٹ کلب میں جا کے ریلیشن کر لیتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے. اگر آپ وراثت بچوں کو نہیں دیتے، کسی اور کو دے دیتے ہیں، اولاد کو محروم کر دیتے ہیں، کوئی بری بات، کیونکہ عقل تو فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی ہے نا یہاں پہ. یہاں تک کہ محرم رشتوں سے اپنی جو فزیکل ریلیشن ہے، اب یہ بحثیں بھی شروع ہو گئیں کہ اگر کوئی معاذ اللہ نقل کفر بہن سے نکاح کر لیتا ہے تو یہ کیا ہے. تو ایسے لوگ بھی اب پیدا ان ملکوں میں ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ اس میں خرابی کیا ہے. روس میں جب انقلاب آیا ہے نا الحاد کا، تو وہاں یہ بڑی بحثیں ہوئی ہیں کہ بھائی سگی بہن، مجھے تو بولتے ہوئے برا لگ رہا ہے لیکن اب ایک چیز کو ایکسپلین کرنا ہے کہ سگی بہن سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں، یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی روایات ہیں. تو ایسا ہوتے ہوتے اچھے کی ڈیفینیشن میں پھر پتہ ہے کیا رہ گیا ان کے یہاں؟ ریاست کے ساتھ مخلص ہو، بس اسٹیٹ کے ساتھ کیا ہو، ٹیکس ٹائم پہ ادا کرتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، جس کو ہم کہتے ہیں فرض شناسی. کیا کہتے ہیں؟ جو ذمہ داریاں اسٹیٹ نے اس کے اوپر ڈالی ہیں وہ ذمہ داریاں پوری کرتا ہو، ٹیکس دے دیتا ہو. جب ٹریفک کے قوانین گورنمنٹ نے بنائے ہیں تو ان قوانین کی پابندی کرتا ہو. یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ ریاست کو بھائی کوئی خطرہ نہیں ہونا ہے، میں تمیز سے چلنے دو آرام سے، باقی جو مرضی کرنا ہے کرو. تو اب بتاؤ یہ عقل صحیح گائیڈ کر رہی ہے بیڑا غرق کر رہی ہے؟ بولو نا، بیڑا غرق کر دیا کہ اچھے میں اتنے سارے اعمال جو اچھے تھے ان کو نکال کے آخر میں کیا بچا؟ پر اسٹیٹ کے ساتھ آپ کیا ہو. تبھی یورپ میں جو سچ بولا جاتا ہے، جھوٹ کے قوانین کی پابندی ہے، ایک دوسرے کی عزت ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ہاں اخلاقی معیار 4-5 چیزیں بچی ہیں. تو پوری زندگی وہ 4-6 چیزوں پہ ہی زور لگاتے ہیں. تو اس میں بھی ترقی نہیں کریں گے تو پھر کس میں ترقی کریں گے؟ نہیں یاری بات سمجھ میں. ان 4-5 چیزوں میں بہت آگے نکل گئے. وہ 200 سال سے اسی پر محنت ہو رہی ہے. سچ بولو، جھوٹ مت بولو، کچرا ادھر نہ پھینکو، ڈبے میں پھینکو، یہ تمہارے باپ کا روڈ نہیں ہے، ادھر پھینک رہے ہو، ادھر پھینکو جا کے. تو 200 سال نا جب مذہب کو نکالا تو اسی کو ریپیٹ، تو 4-6 چیزوں میں بہت اچھے ہو گئے. وہ ہمارے یہاں تو بھائی اچھے بننے کے لیے بہت لمبی ڈیٹیل ہے، بہت سارے حقوق ہیں، بہت سارے. بچپن سے بچے کو سکھایا جاتا ہے ابا اگر طبیعت سے پیل بھی دے نا تو مار کھا کے رونا ہے. جیسے ہمیں تو ابا جب پیٹتے تھے تو ہم تھوڑا سا دیوار کی طرف منہ کر کے آدھا گھنٹہ روتے رہتے تھے ہچکیوں سے، کیونکہ ہم اگر ابا کو جواب دے دیتے ابا آپ نے مجھے کیوں ہاتھ اٹھایا، تو ہماری تو خاندان میں کوئی عزت 2 ٹکے کی نہیں رہتی. ہمیں پتا ہے یار سوسائٹی میں ہم پر ایک دھبا لگ جائے گا، انتہائی بدتمیز بچہ ہے تو پٹے. اور اماں ہماری چمٹا دکھا رہی ہیں گرم گرم کریلے پکے ہوئے کھا، ہمیں دل نہیں چاہ رہا کریلے کھانے کا. گورا تو کہے گا جو دل نہیں چاہ رہا بچے کو وہ کھلانا ظلم ہے، مساوات ہے نا. اسلام کیا کہتا ہے؟ بھائی ٹھیک ہے بار بار تو ایسی چیز نہ کھلاؤ ورنہ بچہ تو مر جائے گا، لیکن کبھی کریلے بھی کھلاؤ یار. روزانہ یہ نہیں ہوتا کہ روزانہ بھنڈی پکے گی یا روزانہ گوشت پکے گا. بچہ ماں باپ کی مرضی جو ہوگی وہ کھائے گا، کوئی زہر تھوڑی کھلا رہے ہیں. آج تیرا باپ بھی یہ کھائے گا، کریلے کھا تو. اب اماں ہمیں چمٹا دکھا رہی ہیں، کھا بھائی. ہم یوں کر کے کھا رہے ہیں اور غصے بھی ہو رہے ہیں. شکایت کسی سے کریں گے تو دوبارہ پیٹیں گے. اب جا کے ہم شکایت کریں ابا سے کہ اماں نے ابا ایک تھپڑ اور لگایا، بھائی تیری تو اپنی ماں کی نہیں مان رہا. زیادہ سے زیادہ ابا سفارش کر دیں گے بھائی وہ پکا لو جو بچہ چاہ رہا ہے پکا لو. تو بچے کو تو تربیت کرنی پڑتی ہے نا. آپ اس کو شروع سے مرغوں کی عادت ڈال دو وہ تو دال کبھی کھا ہی نہیں سکے گا. تو یہ تو ماں باپ فیصلہ کریں گے کہ کیا کھلانا ہے اس کو. ہاں جو ظلم کر رہے ہو، بار بار کریلے کھلا رہے ہو بچے کی خیال، وہ تو ایک الگ بات ہے. وہ تو پھر ماں باپ برے ہیں، پھر سوسائٹی ان کو برا بھی کہتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم اپنے بچوں پہ کیوں ظلم کر رہے ہو. تو کتنی لمبی فہرست ہے نا ہمارے یہاں. پھر صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، نماز نہیں پڑھیں گے. مجھے یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے 9-10 سال کے، ہمارے ابا اٹھاتے تھے فجر میں ہمیں. اس وقت تو ہمیں عقل نہیں تھی. وہ سردیوں میں آدمی اٹھ رہا ہے، سردی کی نیند کتنی زبردست ہوتی ہے. اٹھ کے جا رہے ہیں نماز پڑھنے، آدھے راستے سے ٹن مارا، دیکھا ابا پہنچ گئے، آدھے راستے سے ٹن مارا. ایک دفعہ میں آدھے راستے سے ٹن مار کے نا گھر آیا اور گھر میں نماز پڑھ لی میں نے. میرے بڑے بھائی نے دیکھ لیا، انہوں نے بولا ادھر آؤ. جی کہہ رہے بھائی یہ مسجد میں جو جماعت ہوتی ہے یہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہم مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، جو بھی مسلمان لوگ پائے جاتے ہیں. انہوں نے کہا یار ابھی سے تم یہ سستی کر رہے ہو، ادھر ہی نماز پڑھ کے تم نے ایسے ڈانٹ لگائی ہے. کیوں؟ ان کو لگا کہ یہ اس کا عمل کیا ہے، اچھا ہے کہ برا ہے؟ برا ہے. لیکن اگر آپ مغربی دنیا سے غیر مسلم سے پوچھیں گے تو وہ شاید ابا کو برا کہہ رہے ہو کہ بچے کو صبح صبح کیوں اٹھا رہے ہو. خدا کی قسم ہم پر احسان کیا ہمارے باپ نے جو آپ ہم نماز پڑھ رہے ہو، سکون مل رہا ہے ہمیں. ہم پہ چھوڑ دیتے ہم تو 12 بجے سو کے اٹھتے.
یہی لوگ جب بچوں کو اسکول کے لیے اٹھاؤ تو اس کو ظلم نہیں کہتے. بھائی اگر بچے کی جو رائٹس ہیں تو پھر بچے کو خود فیصلہ کرے گا بڑا ہو کر کہ میں نے اسکول پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا. لیکن آپ جواب میں کیا کہتے ہو؟ جب یہ فیصلہ کرے گا نا پڑھائی کی عمر نکل چکی ہوگی, اب اس کو پڑھانا ہے. جب پڑھانا ہے تو نماز بھی پڑھوانی ہے میرے بھائی. اللہ کو ہم تو مانتے ہیں, اسکول سے زیادہ ہمیں اللہ پر یقین ہے کہ جس خدا نے پیدا کیا اس کو کیسے بھلا دے بچہ. تو ہمارے ہاں حقوق کی فہرست, پھر بڑے بھائی بھی تھے, ہماری بڑی بہن بھی تھی, چھوٹے بھائی چھوٹی بہنیں, ان کے حقوق, بھائی نے بھی پیٹ دیا ایک دن, صحیح ہے نا, تو ایک دفعہ پیٹے سال میں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, چلو بھائی بڑا بھائی ہے تو ہم کیا دکھڑا سنائیں کسی کو, پٹ گئے بھائی پٹ گئے, تو ٹھیک ہے نا. اب ایسا نہ ہو بیان میں آپ سمجھے ساری زندگی میں پٹتے ہی رہے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہوا ہے. یہ تو ایک سال میں ایک دفعہ ہو گیا نا, یہ تھوڑی کہ روز روز. تو اللہ کا شکر ہے صحیح اچھا سلوکی ہو رہا ہے, اور جو پٹے وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے. پھر ہمارے جو بڑے سے چھوٹے بھائی تھے وہ ہمیں صبح قرآن پڑھاتے تھے. ظلم بچے پر جب ہوگا جب رات دیر سے سلاؤ اور صبح جلدی اٹھاؤ. رات ہمیں ٹائم پہ سلایا جا رہا ہے, 8-9 گھنٹے کی نیند ہو رہی ہے, تو اب تو اٹھو نا بھائی. بچہ کو اگر سونے دینا وہ پھر بھی نہیں اٹھے گا, وہ کہے گا سوتا رہو. فجر کی نماز کے بعد ہمارے بڑے سے چھوٹے بھائی ہمیں لے کے بیٹھتے تھے, بھائی قرآن پڑھو بیٹھ کے, شاباش. وہ ہمیں بڑا غصہ آ رہا ہوتا لیکن بیٹھ رہے پڑھ رہے ہوتے تھے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس طرح پڑھ رہے ہوتے تھے. اور ان کا ایک روب ہوتا تھا ہمارے اوپر, زبان نہیں چلا سکتے تھے, بھائی بڑے ہیں تو چھوٹوں کا خیال, ان کے بھی شفقت کرنی ہے, ان کا حق نہیں مارنا. تو مسلم اسلام میں حقوق کی فہرست اور اچھا بننے کا جو تصور ہے وہ بہت کیا ہے, وسیع. آپ کی شادی ہوگی تو ساری زندگی بیگم کا خرچہ آپ نے اٹھانا, اس کے ابا آئیں گے ان کو عزت دینا, سالہ آیا ہوا ہے اس سے تمیز سے بات کرنا, دل نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن بہرحال آپ کو بات کرنی پڑتی ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا, دوسروں کی بات کر رہا ہوں. تو تمیز سے بات کرنا. پھر اور اسلام میں آگے جاؤ گے تو سالی کی طرف نہ دیکھنا, سالی کو نہ دیکھنا. اللہ تمہاری شادی اس سے ہوئی ہے, اس کی بہنوں سے تھوڑی ہوئی تمہاری شادی جو وہاں فری ہو رہا ہے تو جا کے.